إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما وقال الله عز وجل إنا كفيناك المستهزئين وقال الله تبارك وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد محترم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری معزز اسلامی ماں اور بہنیں، تمام تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم بنی انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بلا چوچو چرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رہبری کے لیے، ہمارے رشد و ہدایت کی خاطر 1,24,000 انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر بھیجا۔ تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو، اور تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی، خصوصاً بالخصوص میرے اور آپ کا آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی مختلف جگہوں سے آیتیں پڑھی ہے،
پہلی آیت جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے وہ سورہ نحل سے ہے اور آیت 90 پر 5 ہے۔ اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے دوسری آیت جو پڑھی گئی ہے وہ سورہ احزاب کی ہے اور آیت 50 پر 5 یا 50 پر 3 ہے۔ اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے ایک سورت تلاوت کی گئی ہے جو کہ سورہ لہب کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انجام، عبرتناک انجام، یعنی میرے اور آپ کا آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرتے ہیں، عزت و ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آوازیں اٹھاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے توہین آمیز باتیں کہتے ہیں، ایسے انسان کے لیے کتنا دردناک عذاب ہے۔ ایسے انسان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتا ہے تو کتنا سخت پکڑتا ہے۔ اور ہمیں اور آپ کو آئے دن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، تو ہمیں اور آپ کو ان ایام میں، ہمیں اور آپ کو ان حالات میں کیا کرنا ہے وہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ میرے بھائیوں، ابھی کچھ ہی دن گزرا تھا کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کیے نفور شرما، پھر اب کچھ ہی دن گزرنے کے بعد اب پھر سے راجہ سنگھ ہمارے آپ کا آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کیے۔ اس سے قبل نام نہاد مسلمان وسیم رضوی کے نام سے انہوں نے بھی میرے اور آپ کا آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ یعنی ملک ہندوستان کا جو امن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اور سیاست اپنے روٹیاں سینکنے کے لیے، ہندو اور مسلم دنگا کرانے کے لیے، ہندو اور مسلم لڑانے کے لیے آئے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے توہین آمیز باتیں اور گستاخی کر رہے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو ان ایام میں کیا کرنا ہے؟ اور جنہوں نے بھی میرے اور آپ کا آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چھوڑا نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کلام الہی کے اندر فرمایا ہے، قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، مسخرہ پن کر رہے ہیں، ہم ان سے انتقام لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے توہین آمیز باتیں کہی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئی ہے، تو میرے اور آپ کا آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظمت ہے، یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انتقام لیا ہے اس بندے سے، خود بدلہ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود گرفتار کیا ہے۔ اب آپ لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات آتی ہوگی، پھر ہمارے آئے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں ہو رہی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت کیوں نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے کہ کہیں یہ انسان باز آ جائے گستاخی کرنے سے، لیکن جب وہ وقت ختم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے۔ میرے اور آپ کا آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خود ان کا چچا ابو لہب نے گستاخی کی۔ کیا گستاخی کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی کہ اے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اب آپ ایسا کیجئے کہ آپ اپنے قرابت داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ریلیشن والوں کو ڈرائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا میں چڑھ گئے۔ کوہ صفا ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی پہ چڑھ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ندا لگائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پکارا اور کہا یا صباح۔ یہ آواز
ایک ایسی آواز ہے، یہ آواز جب لوگ سن لے تو پورے عرب جمع ہو جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھے اور چڑھنے کے بعد کہا یا صباح یا صباح، لوگ جمع ہو گئے، لوگ جمع ہو گئے۔ جمع ہو جانے کے بعد میرے اور آپ کا آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جہنم کے آگ سے بچانا چاہا، جنت کے اندر وہ انسان داخل ہو جائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے ساتھی، میں تم لوگوں کو اس بات کا خبر دینے والا ہوں کہ میں پہاڑی کے اوپر ہوں، پہاڑی پہ سوار ہوں، پہاڑی پہ کھڑا ہوں اور تم لوگ نیچے ہو، تو اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے عنقریب ایک لشکر جرار ہے جو تمہارے اوپر ہمرا آول ہے، تمہارے اوپر حملہ کرنے والی ہے، کیا تم میرے بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جھوٹ کبھی نہیں بولے تھے، زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیے تھے۔ تمام لوگوں نے کہا تھا کہ آپ امین ہیں، اب صادق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ جو کہیں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں، میں وہ لشکر نہیں بلکہ اس سے خطرناک لشکر جہنم کی آگ سے تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ جہنم کی آگ بڑی خطرناک ہے، اس آگ سے بچنے کے لیے اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو یہ کلمہ کہنا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تملک العرب والعجم، اب عرب بھی تمہاری ہوگی اور عجم کے بھی مالک تم بن جاؤ گے۔ بس کلمہ شہادتین کا اقرار کر لو، کلمہ توحید کا اقرار کر لو، قولوا لا الہ الا اللہ کہہ لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ کہہ لو تو کیا ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ابھی یہ بات ادا ہوئی تھی، ابھی یہ بات نکلی تھی کہ فوراً ان کے چچا ابو لہب اٹھے اور کہا تبت لک یا محمد ولہذا جمعتنا، اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے، کیا تم نے ہمیں صبح سے اسی لیے جمع کیے تھے؟ کیا یہی بتانے کے لیے تم نے مجھے جمع کیے تھے؟ کیا یہی جمع کرنے کا مقصد اور ریزن اور علت یہی ہے کہ تمام معبودوں کو چھوڑ دیں جو ہم معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں، تمام کو چھوڑ کر کے صرف ایک الہ کی عبادت کرنے لگے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے لگے؟ کیا تمام ہمیں یہی بات بتانے کے لیے جمع کیے تھے؟ تبت لک یا محمد ولہذا جمعتنا، اے محمد تیری ہاتھ ٹوٹ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے کی کوشش کیے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ میں ابھی بولنے والے کوئی نہیں تھے، لیکن سپورٹ میں بولنے والے عرش کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے تعلق سے کہا ہے انا کفیناک المستہزئین، کہ ہم جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخرہ پن کرتے ہیں، ہم کیا ان سے انتقام لینے کے لیے کافی ہیں؟ اب اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہو جاتی ہے کہ اے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاتھ نہ ٹوٹے، آپ کے لیے غارت اور آپ کے لیے توہین آمیز باتیں آپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ جس نے آپ کے تعلق سے کہا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، بلکہ ابو لہب کا دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، یہ غارت ہو جائے، اور یہ مال کی گھمنڈ میں، اولاد کی چور چور میں آ کر کے آپ کے شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ تو یار آگے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ تو ان کے مال کام آئیں گے ورنہ ان کے اولاد کام آئیں گے۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب یہ دہکتی ہوئی آگ کے اندر جائیں گے۔ فی جیدہا حبل من مسد، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور ان کے بیوی بھی جائے گی جہنم کے اندر، ان کے بیوی بھی جو آپ کے ساتھ ہجوم کر رہے ہیں، آپ کے خلاف توہین آمیز باتیں کہہ رہے ہیں، یا آپ کے گزرگاہ، آپ کے راستے پہ کانٹا بچھا رہے ہیں، ان کی بیوی بھی جہنم کے اندر جائے گی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور کیا ہے جہنم کے اندر جو جائیں گے، جہنم کی آگ کے اندر جو جائیں گے تو ان کے گلے کے اندر وہ کیا ہے، بٹی ہوئی جو رسی ہوتا ہے، کھجور کی بٹی ہوئی رسی، اس رسی کے ذریعے جائیں گے۔ یہ چیز ہے تو میرے اور آپ کا آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتقام لیا۔ کیسے انتقام لیا؟ تاریخ گواہ ہے
سیرت نگاروں نے لکھا ہے، مورخین نے اپنے اپنے کتابوں کے اندر جگہ دیا ہے کہ ابو لہب جب مرا تو ایسا دردناک عذاب اور اتنا خطرناک عذاب کے اندر مبتلا ہوا کہ لوگ ان کے اہل و عیال، ان کے بچے وغیرہ ان کے قریب نہیں آنے لگے۔ چیچک کا بیماری گھیر لیا ان کو، اور چیچک کی بیماری ہونے کی وجہ سے پورے جسم کیا ہے، پورے جسم سڑ گیا، گل گیا، یہاں تک کہ ان کو کھانا پہنچانے کے لیے کوئی موجود نہیں رہا، یہاں تک کہ ان کو دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی نہیں رہا۔ ابھی پیسے کے گھمنڈ اور پیسے کے چور میں میرے اور آپ کا آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گستاخیاں کر رہے تھے، لیکن یہی پیسے، یہی دولت، یہی اولاد کیا ہوئے، کوئی کام نہیں آیا، اور مر گیا یہ انسان، مر گیا، لوگوں کو پتہ تک نہیں چلا، لوگوں کو پتہ تک نہیں چلا۔ مر کے کئی دن گزر گئے تو وہاں سے بانس آنا شروع ہوا، وہاں سے بو آنا شروع ہوا، وہاں سے بدبو پھیل گئی۔ جب بدبو پھیل گئی اس وقت قریش نے، اس وقت ان کے بیٹوں کو جا کر کے لوگوں نے کہا کہ آخر تمہارے والد ہے، تمہارے باپ ہے، تمہارے باپ سڑ چکا ہے، گل چکا ہے، نیست نابود صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے، موت کے گھاٹ اتر چکا ہے، اور اتنا خطرناک بیماری لاحق ہوئی ہے، ان کے قریب بھی کوئی نہیں جا سکتا ہے۔ آخرکار یہ جب مرا تو مرنے کے بعد وہیں پہ سڑک اور گل گیا ان کی لاش۔ ان کے بدبو سے بچنے کے لیے، ان کے جسم سے بدبو جو پھوٹ چکا تھا، جو بانس آ رہا تھا، اس بانس سے بچنے کے لیے ان کے بیٹوں نے نوکروں کو، حبشی غلاموں کو کہا کہ ان کے پاؤں میں رسی وغیرہ باندھا جائے اور گھسیٹ کے جا کر کے کھڈے کے کنارے پھینک دیا جائے، اور اوپر ہی سے، دور ہی سے پتھر وغیرہ پھینک کر کے ان کو بس ان کی لاش کو چھپا دیا جائے۔ اولاد تھے، اولاد کام نہیں آئے، کیوں؟ میرے نبی کے شان میں گستاخی کیے تھے۔ جو بھی نبی کے شان میں گستاخی کریں گے، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے توہین آمیز باتیں کہیں گے، اللہ رب العالمین ان کو چھوڑے گا نہیں، اور ایسے شخص کے لیے دنیا کے اندر بھی دردناک عذاب ہے، اور آخرت کے اندر بھی گرفت ہوں گے، آخرت کے اندر بھی عذاب ہوگا اس انسان کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی لعنت ہے اور آخرت کے اندر بھی لعنت ہے ایسے شخص کے اوپر، یعنی دنیا اور آخرت دونوں کے اندر لعنت ہے ایسے شخص کے اوپر۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے لیے، ایسے انسان کے لیے، ایسے خبیث اور ایسے گستاخ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے اور آپ کا آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ابھی بھی جو گستاخی کر رہے ہیں ان کو اللہ چھوڑے گا نہیں، اللہ ان کو چھوڑے گا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے انتقام لے گا، لیکن اللہ ڈھیل دیا ہوا ہے، اللہ مہلت دیا ہوا ہے کہ کہیں کہ یہ بندہ سدھر جائے، کہیں توبہ و تائب ہو جائے، ورنہ نبی کی شان میں جنہوں نے بھی گستاخی کی ہے اللہ چھوڑا نہیں ہے ان کو، اللہ نے انتقام لیا ہے۔ یہ چیز ہے میرے بھائی۔ اسی طرح سے میرے اور آپ کا آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک عیسائی نے بھی گستاخی کی۔ یہ عیسائی پہلے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد، دائرے اسلام میں آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریبی ہو گئے، اور قریبی ہونے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی لکھنے لگے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، قرآن نازل ہوتا تھا، ان کو بھی لکھنے لگے، کاتب وحی بن گئے۔ اور دو سورت کو یاد بھی کر لیے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران قرآن مقدس کے سب سے بڑی صورتیں ہیں۔ اگر ان دو صورتوں کو کوئی یاد کر لیتا ہے تو کل قیامت کے دن یہی صورت ایک انسان کو جہنم کی گرمی سے بچانے کے لیے، میدان محشر کی گرمی سے بچانے کے لیے یہی دو صورت کافی ہوں گے، یعنی ان کے سروں پر سایہ فگن ہوں گے، جہاں دھوپ ہوں گے، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوں گے، سرابور ہوں گے، نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، وہاں پر یہ صورت ان کو کام آئے گی۔ تو وہ بھی کیا کیے، دو صورت یاد کر لیے، کاتب وحی بن گئے، وحی لکھنے لگے۔ لیکن بعد میں پھر کیا ہوا، یہی انسان مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے، دائرہ اسلام سے نکل گئے، اور یہ شخص نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے، طرح طرح کی باتیں کہنے لگے،
توہین آمیز باتیں کہنے لگے اور کہنے لگے کہ محمد نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا ہے، جو میں لکھ دیتا ہوں، جو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، جو میں بتا دیتا ہوں، وہی چیز لوگوں کے سامنے آ کے بیان کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی امانت کے اندر خیانت، کیسی باتیں کہنے لگے۔ آخرکار مرنا تو سب کو ہے، کہ چاہے انسان کو 100 سال کی زندگی مل جائے، 1000 سال کی زندگی مل جائے، کتنوں بھی زندگی مل جائے، انسان کو یہ دنیا چھوڑنا تو ہے۔ آخرکار دنیا جب چھوڑا یہ انسان، مرا جب یہ انسان، عیسائیوں نے ان کو قبر کھود کر کے قبر میں دفن کر دیا، قبر کے اندر گاڑ دیا۔ اب یہ انسان کیا ہے، صبح زمین اس کی لاش قبول نہیں کر رہی ہے، زمین نے اکھاڑ کر کے پھینک دیا ہے، لاش کو اٹھا کر کے زمین باہر پھینک دیا ہے۔ عیسائیوں نے جب اس منظر کو دیکھا، ان کی حالت کو دیکھا، ان کے لاش کو دیکھا، تو عیسائی یہ تصور کرنے لگے کہ ہذا محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اور ان کے شیدائیوں کا کام ہے، صحابہ کرام کا یہ کام ہے، کیونکہ یہ مرتد ہو گیا تھا، یہ دین اسلام کو چھوڑ دیا تھا، مذہب اسلام کو چھوڑ دیا تھا، اور ان کے خلاف بکواس اور طرح طرح کے باتیں کہہ رہا تھا۔ اسی لیے ہو سکتا ہے کہ یہ محمد اور ان کے ساتھی یہ کام کیے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن مسلمان ایسے حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ مسلمان ایسے حرکت کیسے کر سکتا؟ ارے مسلمان تو وہ ہے، ان کے خلاف لوگ طرح طرح کی باتیں کیوں نہ کہے، لیکن جب لاش اٹھانے کی باری آئے تو مسلمان ہی سب سے پہلے ان کے لاش اٹھانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لاک ڈاؤن میں ہوا نہیں کرونا وائرس میں، لوگوں نے لاش کو جلانے سے جیسے انکار کر دیا، لوگوں کی لاش سمندر کے حوالے کر دیے جانے لگے، تو مسلمان آگے بڑھے اور ان کے لاش کو عزت و تکریم کے ساتھ ان کے لاش تک قبرستان تک پہنچائے، شمشان گھاٹ تک پہنچائے۔ بھلا مسلمان کیسے ایسے حرکت کر سکتا ہے؟ لیکن جب لاش کو پھینکا، اس عیسائی کے قبر سے باہر نکلا ہوا ہے، تو عیسائیوں نے یہ چاہا کہ شاید یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے کام ہوں گے۔ اب وہ لوگ کیا کیے، اس قبرستان سے ہٹا کر کے دوسرے قبرستان میں لے گئے، دوسرے قبرستان میں لے گئے، اور لے جانے کے بعد وہاں پر اور جتنا زیادہ ہو سکتا تھا اتنا زیادہ کھڈا کھودا، کھڈا کھودنے کے بعد پھر قبرستان میں ان کو دفن کیا۔ اب دوسرے دن بھی لاش قبر سے باہر ہے۔ کیوں؟ نبی کے شان میں گستاخی کی ہے، اور نبی کے شان میں اگر گستاخی کرے زمین بھی برداشت نہیں کرتی، زمین بھی برداشت نہیں کرتی۔ آخرکار دوسرے دن بھی لاش باہر پڑا ہوا ہے۔ آخرکار وہ لوگ سمجھ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کے ساتھی ایسے اس طرح سے گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ آخرکار ان کے لاش کو زمین پر اسی طرح سے پڑا ہوا رہنے دیا۔ زمین پر کو چیل کوے آئے، پرندے وغیرہ آئے اور ان کے لاش کو اچک کر کے لے گئے۔ تو میرے بھائیوں، آج بھی اگر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اگر گستاخیاں ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں، اور ہم بے بس ہے، ہم لاچار ہے، حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، سکتہ ان کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم بے بس ہیں، کمزور ہیں۔ ہم آواز اٹھائیں تو ہمارے گھروں پہ بلڈوزر پھرائے جائیں گے، ہم آواز اٹھائیں تو پھر کیا ہوگا، ہمارے سینوں پہ گولیاں ماری جائے گی، ہمیں مٹانے کے صفات ہستی سے مٹانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو ہمیں اور آپ کو ایسی حالت میں کیا کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو اور ہم اور آپ مسلمان اگر زندہ ہیں، مسلمان کا ایمان زندہ ہیں، تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا؟ آواز تو اٹھانی ہے، آواز تو اٹھانی ہے۔ اور واقعی معنوں میں آج جو وہ راجہ سنگھ کے نام سے جنہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، آج ضمیر زندہ ہے۔ حیدرآباد کے مسلمان آج کیا کرتے ہیں؟ پردرشن کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، شانتی طور پر پردرشن کر رہے ہیں، اور ان کے پردرشن کے ذریعے سے کچھ دیر کے لیے حراست تو دے دی، حراست حکومت ہند نے، چاہے وہ اچھائی سے لیا ہو یا برائی سے لیا ہو، لیکن کچھ پل کے لیے ان کو گرفتار تو کیے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا تھا کہ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی ہو رہی ہو، اس وقت ہم مسلمان کیا کریں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی ہو رہی ہو اور تم مسلمان اگر آواز نہ اٹھا رہے ہو،
تم مسلمان اگر کچھ نہ کہہ رہے ہو تو تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمیں اور آپ کو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اور آپ کو محبت ہونی چاہیے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک بار نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کیا کر رہے ہیں؟ سفر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اب اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں سوائے اپنے جان سے زیادہ۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا جب تک کہ تم مجھے اپنے جان سے زیادہ بھی محبت نہ کرنے لگو، جان سے زیادہ محبت نہ کرنے لگو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اپنے جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو ہمارے آپ کے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو، توہین آمیز باتیں ہو، اور ہمارے آپ کا ہم اور آپ سن کر کے خاموش بیٹھیں، ہمارا آپ کی ضمیر جھنجھوڑے نہ، تو اللہ رب العالمین اگر کل قیامت کے دن پوچھ لے تو میں اور آپ کیا جواب دیں گے وہاں پہ؟ تو میرے بھائیوں، میرے نبی جناب محمد اس نبی کے تعلق سے گستاخی کی گئی ہے، اس نبی کے بارے میں توہین آمیز باتیں کہی گئی ہے۔ جو نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا کے اندر آنسو بہائے ہیں تو اپنے امت کے خاطر بہائے ہیں، اپنے امت کے خاطر روئے ہیں، اور کل قیامت کے دن اگر روئیں گے تو اپنے امت کے خاطر روئیں گے۔ ایسے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اگر کر رہے ہیں تو ہمیں اور آپ کو ایسے حالات میں کیا کرنا ہے؟ ایسے حالات میں کیا کرنا ہے؟ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو ایسے حالات میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات کا کرنا، ہمیں اور آپ کو اسلام پر عمل کرنا ہے، اسلام پر عمل کرنا ہے۔ آج لوگ مسلمان جھوٹ بول رہے ہیں، مسلمان وعدہ خلافی کر رہے ہیں، مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پیار نہیں ہے، مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر پتہ نہیں ہے، مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق پتہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اگر مسلمانوں سے پوچھا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چرتر کیا تھے، اخلاق کیا تھے، کریکٹر کیا تھے، سیرت کیا تھے، تو کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس حالت میں اگر کیا کرنا ہے، ہمیں اور آپ کو زیادہ تر لوگوں کو پیغام پہنچانا ہے، لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچانا ہے، لوگوں تک سیرت پہنچانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق اور چرتر پہنچانا ہے، اور انہیں بتانا ہے ارے تم جو نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہو وہ نبی تمہارے لیے بھی روئے، کیونکہ تمہارا بھی وہ نبی ہے، تم بھی اسی نبی کی امت ہو، بھلا تم توہین آمیز باتیں کیسے کہہ رہے ہو؟ اللہ رب العالمین انتقام لے گا، اللہ رب العالمین کا پکڑ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفتاری ہوگی، کوئی انسان بچ نہیں سکے گا۔ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ضرور ہوگی۔ اور انسان تو انسان ہے، جانور بھی نہیں چھوڑتا ہے، جانور بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ نبی کے گستاخ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو گستاخی کریں گے تو جانور یہاں تک کہ کتے کو بھی پسند نہیں ہے، ایک کتے تک کو پسند نہیں ہے۔ آئیے میں بتاؤں آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی ہو رہی تھی، وہاں پہ ایک کتا بندھا ہوا تھا، عیسائی پادری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے توہین آمیز باتیں کہنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نازیبا گفتگو کرنے لگے۔ ایک کتا، وہی عیسائی کا کتا سامنے بندھا ہوا ہے، اور آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ عیسائی جو ہے کتا بڑی شوق سے پالتا ہے، اپنے باپ کو تو اولڈ ہاؤس میں جا کے رکھیں گے، بوڑھا اور بڈھی کو جہاں رکھا جاتا ہے وہاں جا کے ڈالیں گے، لیکن کتے کو اپنے کار میں پھرائیں گے، کتے سے محبت کریں گے۔ وہاں کتا بندھا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گستاخی ہو رہی ہے، توہین آمیز باتیں ہو رہی ہے۔ کتا اپنے زنجیر کو توڑتا ہے، اپنے رسی کو توڑتا ہے، اور توڑنے کے بعد جا کر کے ان کے گلے کو دبوچ لیتا ہے، اب گلوں کو دبوچنے کے بعد خون کر دیتا ہے اس پادری اور عیسائی پادری کے، کیونکہ نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، اور اللہ رب العالمین چاہے تو ہر چیز سے کام لے سکتا ہے۔ کتا بھی اللہ رب العالمین نافرمانی نہیں کرتا،
کتا جا کے دبوچتا ہے، آخرکار وہاں جو دیگر لوگ بیٹھے ہوئے تھے کسی طرح سے کتے کو چھڑاتا ہے، چھڑانے کے بعد اب کہتا ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کر رہے ہو، اسی بنا پہ یہ کتا تمہارے اوپر آیا ہے، تمہیں تحقیق کرنے کے لیے آیا ہے، تمہیں قتل اور صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے آیا ہے۔ وہ کہتا ہے، ادھر ادھر باتیں کرتا ہے، اور باتیں کرنے کے بعد کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ میرا کتا جو ہے بڑا غیرت مند ہے، میں اشارہ ان کی طرف کر رہا تھا، کتے کی طرف اشارہ کر رہا تھا، اسی لیے یہ کتا میرے اوپر آیا ہے، میرے اوپر آ کر کے میرے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کیا ہے۔ اور پھر یہ انسان رکتا نہیں ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں پھر گستاخی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک کتا ہے، ایک کتا ہے، ایسا جانور ہے، اگر کوئی برتن میں منہ لگا دے تو اس برتن کو 7 مرتبہ جب تک دھوئیں گے وہ برتن پاک نہیں ہوگا، اتنا خطرناک جانور ہے، لیکن وہ جانور تک برداشت نہیں کر رہے، نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، نبی کی شان میں گستاخی ہو تو وہ جانور تک برداشت نہیں کر رہا ہے۔ آخرکار کتا پھر سے اٹھتا ہے، اور اٹھنے رسی توڑنے کے بعد اب ایسا ان کو تحقیق کرتا ہے کہ موت کے گھاٹ اتارتا ہے، موت کے گھاٹ اتارتا ہے، اور وہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے اس انسان کو۔ تو میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس نے بھی گستاخی کی ہے ان کو چھوڑا نہیں ہے۔ اللہ ابھی اگر چھوٹ دیا ہوا ہے تو یہ مہلت ہے، چند دن کے لیے، چند دن کے لیے مہلت ہے یہ چیز۔ ارے میرے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اگر کر رہے ہیں تو گستاخی کر کے کیا مل رہا ہے تمہیں؟ کیا مل رہا ہے؟ میرے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ نبی آج کیا کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ، یہ بات کو کیا کر کے اپنے بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ آج مسلمان بھی نبی کے کیریکٹر کو نہیں پڑھتے، نبی کے سیرت کو نہیں پڑھتے، اور جب آواز اٹھایا جاتا ہے، خلاف اور توہین آمیز باتیں کہی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے 6 سال کے بچی سے شادی کر لیے، 6 سال کے بچی سے شادی کر لی، یہی آواز اٹھاتا ہے۔ ابھی بھی وہ غیرت خبیث جو آواز اٹھایا ہے یہی باتیں کہہ رہا ہے، یہی باتیں کہہ رہا ہے، ایسے ایسے جملہ کہہ رہا کہ 6 سال کے بچی سے شادی کر لیے، 9 سال میں رخصتی ہو گئی، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تھے، توہین آمیز باتیں تھے۔ اگر ہمارے اور آپ کے سامنے اگر اس طرح سے کوئی کہنے لگے تو ہم اور آپ کیا جواب دیں گے میرے بھائی؟ کیونکہ ہم نے سیرت کو پڑھا نہیں، ہم نے نبی کے کیریکٹر کو جانا نہیں، ہم نے کتاب کو اٹھایا نہیں۔ حالانکہ اگر کوئی سیرت کو پڑھنا چاہتے تھے تو ہر زبان کے اندر نبی کی سیرت موجود ہے، پڑھ سکتا تھا، سمجھ سکتا تھا۔ آخر حکمت کیا ہے؟ نبی نے جو 11 شادیاں کی ہے، 11 شادیاں کرنے کا حکمت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ آپ نے کیوں 11 شادیاں کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر اسی طرح سے اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کیوں کیے؟ اس طرح کے تمام سارے حکمتیں ایک انسان سمجھ سکتا تھا، سمجھا سکتا تھا۔ آج کئی مسلمان بھی اگر اس طرح سے اعتراض کرے تو مسلمان بھی کہتا ہاں جی بات صحیح ہے، ایسے تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں سوال کرنا چاہوں گا، میرے آپ کا آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر عیاش ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس طرح سے ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی شادی جو ہوئی کتنے سال کی عمر والے عورت سے شادی ہو؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 25 سال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر رہے ہیں 40 سال کی عمر، اور خواتین سے شادی کر رہے ہیں، اور جو شادی کر رہے ہیں وہ بھی کنواری نہیں، بیوہ ہے، 2 شوہر چھوڑ چکے ہیں، 2 شوہر انتقال کر چکے ہیں۔ ایسے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سے شادی کر رہے ہیں۔ آج کے نوجوان سے سوال کیا جائے جو نبی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، ان سے سوال کیا جائے، ارے بے غیرت، تم نبی کے تعلق سے ایسے جملہ کہہ رہے ہو، میرے نبی کے کریکٹر کو پڑھو ذرا، تم کر سکتے ہو ایسا؟ تمہارا عمر 25 سال ہو اور 40 سال کے عورت سے تم شادی کر سکتے ہو؟ ذرا بتا تو صحیح۔ نہیں کر سکتے۔ یہی نہیں میرے بھائی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال زندگی اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزارے۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ جب تک زندہ رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری شادی نہیں کیے، دوسری شادی نہیں کہ 25 سال وہی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ساتھ گزارے۔ اب اس کے بعد جب ان کا وفات ہو گئے، یہ دنیا سے چلے گئے، اللہ رب العالمین کے پیارے ہو گئے، تب پھر اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر عورتوں سے شادی کی۔ وہ بھی 11 شادی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن 11 میں سے کنواری صرف ایک ہے، سب بیوہ ہے یا مطلقہ ہے، سب بیوہ ہے یا مطلقہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں شادیاں کیے 11؟ یہ بھی حکمت ہے میرے بھائی۔ جنگ احد میں
مسلمانوں کو شکست ہوئی، مسلمان ہار گئے، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، ان کے بیویاں کن کے پاس جائیں؟ ان کا سہارا کون بنے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شادی کی اور صحابہ کرام کو بھی ابھارے کہ ایسا ہے کہ کوئی بیوہ، کوئی مطلقہ، کوئی ایسا نہ رہے کہ وہ گھر میں سسکیاں لیتے ہوئے پھرے اور ان کا کوئی سپورٹ میں کھڑا نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مراحل اور ایسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 شادیاں کیے۔ کچھ تو اس لیے شادیاں کیے، کچھ جو شادیاں کیے تھوڑا محبت پیدا کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے شادی کیے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے شادی کیے، اسی طرح سے اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کے مطلقہ بیوی سے شادی کیے تاکہ یہ تمام سارے رسم ختم ہو سکے۔ اس لیے میرے آپ کے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کیے۔ یہ حکمت ہے میرے بھائی، وہ حکمت نہیں ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں۔ لوگ جو آواز اٹھا رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں، توہین آمیز باتیں کہہ رہے ہیں، میرے آقا کے خلاف آوازیں کس رہے ہیں، آوازیں اٹھا رہے ہیں، میرے بھائی ہمیں اور آپ جو کرنے کا کام ہے سیرت پہنچائیں، ان تک بتائیں، کیریکٹر بتائیں، کیونکہ ملک ہندوستان کے اندر ہم اور آپ بے بس ہیں۔ اگر اسلامی حکومت ہوتے تو ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی ہو اور وہ انسان زندہ رہے تو کوئی حق نہیں تھا، لیکن کیا کریں، ہم بے بس ہیں۔ ہمیں اور آپ کو حکومت ہند جو آئین دیتا ہے اس آئین کے دائرے میں رہ کر کے ہم اور آپ کر سکتے ہیں، اسی طرح سے سیرت پہنچا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شادی کیے، حکمت یہ بھی ہے کیونکہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے شادی کیے اس بنا پہ تاکہ باہر کی زندگی جو ہے صحابہ کرام دیکھتے تھے، باہر کی زندگی، نبی کی زندگی کیسے ہے، نبی کیسے جیتے ہیں، نبی کا طریقہ کیا ہے، نبی کے کیریکٹر کیسے ہے، وہ صحابہ کرام دیکھتے تھے۔ لیکن گھریلو زندگی کو بھی کوٹ کرنے کے لیے، گھریلو زندگی کو بھی نوٹ کرنے کے لیے، گھریلو زندگی کو بھی محفوظ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہونا تھا، اس لیے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے شادی کیے۔ اور آج امت کو بہت بڑا احسان ہے امت پر، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے 2226 سے زائد حدیث ہم تک پہنچائے ہیں، اور تمام گھریلو زندگی کے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کیسے کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے پاس کیسے رہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے پاس جاتے تو کیا دعائیں پڑھتے تھے، یہ تمام ہم تک یہ پہنچائے ہیں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تمام روایتیں ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ تمام حرکت کو نوٹ کرو، میرے تمام چیز کو نوٹ کرو، محفوظ کرو تاکہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شادی کیے تھے میرے بھائی۔ آج اعتراض اگر کھڑے کرتے ہیں تو ان کو جواب یہی دیا جائے میرے بھائی۔ سب سے پہلے سوال کیا جائے، اے خبیث، تم جو آواز اٹھا رہے ہو، نبی کی شان میں گستاخی جو کر رہے ہو، تمہارے خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روئے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کو کہنا پڑا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اللہ یکون مومنین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اپنے جان کو کھو دیں گے تمہارے خاطر، کیونکہ تم بھی امت محمدیہ کے فرد ہو۔ ھدی للناس وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے آقا تمام جہان والوں کی رحمت بن کر کے آئے تھے، تمہارے لیے بھی رحمت تھے، تم آج آوازیں کس رہے ہو۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو ان حالات میں جو کرنے کا کام ہے، ہمیں اور آپ کو کیا ہے، مسلمان دین سے دور ہے، ان کو دین پر عمل کرنا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائی، ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، چھوٹے چھوٹے کتاب چاہ ہو گئے، دیگر زبانوں کے اندر جو زبان جن کو آتا ہے اس زبان میں پہنچایا جائے، بتایا جائے، ان کو سمجھایا جائے، تو نبی کی کیریکٹر جب پڑھیں گے تب ان کو سمجھ میں آئے گی۔ ایک اٹھے تھے خلاف آواز اٹھانے کے لیے، دا 100 نام سے کتاب لکھا تھا مائیکل ہارٹ نے، اور کہا تھا ایسا ہے کہ سب سے خلاف آواز اٹھانے کے لیے اٹھے تھے، لیکن جب سیرت کو پڑھے تو سب سے پہلے کن کا نام دیا، سب سے فرسٹ کن کے نام لکھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھے، سب سے پہلے لکھنے پر مجبور ہو گئے۔ عیسائیوں نے آواز بھی اٹھایا، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آنا تھا فرسٹ میں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کیوں دے دیے؟ بولا اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لکھوں تو کیا ہے، یہ ناانصافی ہوگی، کیونکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسے شخصیت ہیں۔ تو میرے بھائیو، جب کیریکٹر کو پڑھیں گے، سیرت کو پڑھیں گے، تبھی بات سمجھ میں آئے گی۔ تو بہرحال ہمیں اور آپ کو کیا کرنا، دعا کرنا ہے، دعا کرتے رہے، دعا مومنوں کا ہتھیار ہے۔ دعا کریں اور دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، آج ہم بے بس ہیں، آج ہم کمزور ہیں، آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو عرش پر مستوی ہے، تیری طاقت سے بڑھ کر کے کسی کا طاقت نہیں ہو سکتا، کیونکہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اے اللہ، جس نے بھی تیرے نبی کے شان میں گستاخی کی ہے، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی ہے،
اللہ رب العالمین اس کو ایسا موت دے کہ آنے والی نسل یاد رکھے، اور جو بھی زبان کھولنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے کہ اگر ہم نبی کی شان میں ایسے گستاخیاں کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے والے کو اللہ نے چھوڑا نہیں ہے۔ انا کفیناک المستہزئین، اللہ کافی ہے ایسے انسان سے بدلہ لینے کے لیے۔ تو اس طرح سے مولا کریم انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے، انہیں نیست نابود کر دے مولا کریم، یا انہیں ایسا مولا کریم جو مسلمان کے خلاف، نبی کے خلاف، قرآن کے خلاف آوازیں کس رہے ہیں، آوازیں اٹھا رہے ہیں، مولا کریم انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیریکٹر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق پڑھنے کی توفیق دے دے۔ تقبل یا رب العالمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم